جی محترم قبلہ زہد علیہ السلام، خدا کے نبی، خدا کے دل، اس دور کے نئے آدم مسیح الزمان، ہم آپ کا آج کے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو اطہر اور نبی سورج صاحب اور دیگر جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو میں آگے ہوں اور آپ دیکھیں کہ کب شروع کرنا چاہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محترم قبلہ زہد علیہ السلام اور ہمارے برادر پیغمبر سورج خان صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، ایک محترم فرماتے ہیں کہ روح کیا ہے اور وہ ایسی کون سی چیزیں یا عوامل ہیں جن کے کرنے سے انسانی روح کے اندر اندھیرے آ سکتے ہیں؟ روح کی غذا جو ہے وہ معرفت الہی ہے۔ روح کا اڑنا بچھونا جو ہے وہ بھی حق تعالیٰ کی معرفت اور سچائی کو جاننا ہے، اور روح کی انوائرمنٹ جو ہے جہاں وہ رہنا چاہتی ہے، جس ماحول میں، وہ بھی ایسے ماحول میں رہنا چاہتی ہے جہاں برے لوگوں سے واسطہ نہ پڑے۔ اس لیے صوفی جنگلوں، پہاڑوں، وادیوں کو کھینچے چلے جاتے تھے اور ایسی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے تھے۔ جسم کی غذا جو ہے وہ کھانے پینے سے ہمیں جسم بڑھتا ہے، سورج کی گرمائی چاہیے، سانسوں کے لیے ہوا چاہیے، لیکن روح کا جو محبت کا سورج ہے، جو محبت کا محور ہے، وہ خدا کی محبت ہے اور سانسیں یہ ماحول ہے۔ تو اب آتے ہیں روح کے متعلق، روح کے انسان کے اندر ایک ضمیر کی آواز ہے۔ جب یہ انسان جسمانی طور پہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیائی فکروں میں، اپنی ذات کے لیے خدا کو بھول جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، نفرت، لوگوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کا سلوک انسانیت کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، تو یہ جو ضمیر ہے یہ اس کا اندھیروں میں آ جاتا ہے۔ بس یہیں سے پھر وہ ضمیر سے ہی وہ ذرے مہیا ہوتے ہیں جو اس روح میں اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں، اور جب یہ اندھیرا اس کے اندر چھا جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ دنیائی کیڑا بن جاتا ہے۔ بس یہ وہ لمحات ہیں جب روح کالی ہوتی ہے۔ ہر کام جس سے کسی کو زیادتی ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہ اندھیرا ہے۔ تو بس یہاں سے پھر روح کالی ہوتی ہے، موت کے بعد پھر وہ کھینچی جاتی ہے ان دوستوں میں جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ محترم قبلہ زہد علیہ السلام۔ ہمارا اگلا سوال ہے، جس طرح ہمارے اس ظاہری جسم کے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں، کیا اسی طرح سے روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں؟ اور اگر ہیں تو ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس میں وضاحت فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ خدا بھی کہتا ہے، اب سائنس بھی بتاتی ہے۔ خدا کہتا ہے میری دنیا میں جسمانی بیماریاں نہیں ہوں گی، یعنی کہ 100 سال یا 150 سال کی زندگی پا کر معرفت الہی کی انسان اس دنیا میں کوچ کر جائے گا، نہ بیماریاں ہوں گی،
نہ حادثات ہوں گے، نہ یہ تقدیر کے مسائل ہوں گے۔ تو اب سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کا جسم ایک دریا ہے جو اپنی اینٹیں خود ہی بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ سیل جوان ہوتے ہیں تو 5-5 سال کا سیل بدلے جاتے ہیں، پھر 10-10 سال جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دریا ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو اب سائنس بھی اسی نتیجے میں پہنچی ہے کہ انسان، جو نئی سائنس ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 10-15 سال آنے والی بیماریوں کا پہلے سے پتہ لگ جائے گا، تو اس کا پہلے ہی سدے باب ہو جائے گا اور مر نہیں سکے گا۔ 100 سال 150 سال یہ سب خدا کی دنیا میں ہوگا۔ اب جو روح کی بیماریاں ہیں، روح میں بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب روح میں ظلمت کے اندھیرے آ جاتے ہیں، خدا سے دوری، دنیائی اور ظلم و ستم، تو وہ اندھیروں کے ذریعے جو روح میں آتے ہیں وہ روح کو بوڑھا کر دیتی ہے، روح میں بیماریاں لے آتی ہے، پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو دوستوں میں، تو روحوں کو ایک آدھا میل چلنے کے لیے بھی کوئی 100 سال لگ جاتے ہیں، لیکن جو روحیں نور ہیں جن کے پاس، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے بھی اگر وہ چاہیں تو کھائیں پیئیں، لیکن انہیں ضرورت نہیں ہے۔ سو بس وہ اس لیے کہ ظلمت الی نور، اندھیروں میں ہے تو ہر قسم کی بیماری ہے، اور اس سے بھی زیادہ بیماری ہے۔ نور میں ہے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہماری ایک محترمہ کا سوال ہے، یہ فرماتی ہیں کہ جس طرح ہمارے ارد گرد کے اس دور میں بہت سارے لوگ انبیاء ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اپنی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کو جاننے کے لیے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تصدیق ہو سکے، ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ خدا کی طرف سے ہی ہیں؟ اپنی تعلیم کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں پرکھنے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ تعلیمات کو سنیں، اور جو تعلیمات آپ کو نزدیک ترین راستے سے آپ کے دل کے محور کو خدا کی طرف لے آئے، بس سمجھ لیں وہی خدا کا سچا مسیح السما ہے۔ تو ہماری تعلیمات جو ہیں وہ شروع بھی خدا سے ہوتی ہے، اور وہ ختم بھی جا کے خدا پر ہی ہوتی ہیں۔ تو ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں وہ زندہ خدا کی خبر دیتی ہیں اور راز الہی کھولتی جا رہی ہیں۔ تو جیسے خدا نے کہا، جو کچھ تو نے سنا، جو تو نے دیکھا، مشاہدہ الہی، جو سفر ہے وہ بتا، یہ وہ چابی ہے جس سے انسانیت مجھ سے ملاقات کریں گے، ان کا اندھا پن دور ہوگا، ان کا اندھا پن دور ہوگا، اور وہ خدا کو ملیں گے۔ تو یہ ہے گواہی، اس چیز پہ آپ پرکھیں۔ اور کوئی کچھ اور بتا رہا ہے، اپنا بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، فلاں بتا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ زندہ خدا کی خبر نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ کی اس قیمتی رہنمائی کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا، اور برادر پیغمبر سروج خان صاحب کا، ہماری ایڈمن ٹیم کا، اور تمام ہمارے لسنرز، ہمارے ادر ممبرز آف سچ لمحات خدا کے ساتھ۔ ہم یہاں سے آپ کو لیے چلتے ہیں ہماری اگلی سوال و جواب کی نشست میں، ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر۔ آپ سب کا خدا حافظ۔ ذرا وہ بھیج دیں انگلش کا، تاکہ میں جوائن کر سکوں۔